بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، فضائل اعمال کا جو تسلسل چل رہا ہے اس سے پہلے سے، اور اس میں فضائل علم ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ علم کی بڑے فضائل ہیں، علم کے، علماء کے، تفقہ فی الدین کے۔ آج انشاءاللہ اسی ایک علم کی فضیلت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے علم حاصل کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، یا یوں کہیں کہ انسان جس دین کو اپنے لیے پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جب ہم پر اور آپ پر اتنا اللہ نے کرم کیا کہ اس نے سب سے محبوب پسندیدہ دین ہمیں عطا کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پسندیدہ دین ہمیں عطا کیا، اگر ہم اسی دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اہم حدیث ہے کہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، ویسے بھی ان سے روایتیں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ علم سے ایک درجہ اور اونچا ہے تفقہ فی الدین، کہ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کے خیر برکت بھلائیوں سے نوازنا چاہتے ہیں، تو یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں اور دین کا عالم بنا دیتے ہیں، دین سیکھنے سکھانے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے دوستو۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جب اللہ تعالیٰ
کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، عزت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دین کی سمجھ اور دین کا علم دے دیتے ہیں، دین کا فہم دے دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ، بھلائی کرنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کا ایک بڑا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا کر دے، علم سیکھنے، دین سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے دین کا عالم بنا دے، اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ عطا کر دے۔ آپ نہیں تو کم سے کم اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اللہ میری اولاد کو دین کی سمجھ عطا کر دے، دین کا عالم بنا دے، کتاب و سنت کا عالم بنا دے۔ انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور جب انسان کے دل میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالی یقیناً اس کو توفیق دیتے ہیں، دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں اور دین کا عالم بنا دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، قصد اور ارادہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر شوق اور ذوق اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دین سیکھیں، دین کا فہم حاصل کریں اور دین کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنے اور اس کا ارادہ اور نیت ہو۔ جب ہمارے دل میں ایسی نیت ہوگی اور ذوق اور شوق و جذبہ ہوگا، ہماری خواہش اور تمنا ہوگی، تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں علم کا تفقہ یعنی علم کی سمجھ ضرور عطا کرے گا۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اللہ نے ہم کو موقع دے دیا تو سمجھنا چاہیے اللہ تعالی ہم کو بڑے خیر و برکت سے نوازا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم ابن ماجہ کی ہے، لیکن اسی حدیث کو جب امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موجم کے اندر نقل کیا، موجم کبیر میں، تو حدیث ذرا بڑی طویل ہو گئی، اس سے زیادہ اس میں معلومات ہیں، اس کو بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا کہ یا ایھا الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء۔ اس حدیث میں 4 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، وہ اصل میں سمجھنے کی چیز ہے یار۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ اعلان کریں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما العلم بالتعلم۔ 4 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز، انما العلم بالتعلم، جو علم ہم لے کر کے آئے ہیں یہ علم سیکھنے سے حاصل ہوگا، سیکھنے سے، یعنی سیکھنے کا مطلب ہے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے اس علم کو سیکھیں گے تبھی علم تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر علم حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا،
فضیلت بھی بیان کر دی، فضیلت بھی بیان کر دیا، اور علم کی فضیلت بھی بیان کر دیا، اور ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ فرمائے لوگو انما العلم بالتعلم، لوگو یہ علم حاصل ہوگا تعلم کے ذریعے، سیکھنے سے۔ اور سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ متعلم یعنی معلم سے سیکھنا۔ آج اسی چیز کی بڑی کمی ہو گئی اس دور کے اندر۔ آپ نے بیان فرمایا صحیح علم، معتبر علم، فائدے مند علم وہ ہوگا جو کسی عالم اور استاد سے سیکھا جائے، کسی کتاب و سنت کے ماہر، کسی عالم دین، کسی دیندار، شریعت کی پابندی کرنے والا، علم پر عمل کرنے والا، با اخلاق عالم ہوگا، اس کے پاس بیٹھ کر کے آپ علم حاصل کریں گے، تبھی صحیح اور درست علم آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی وجہ سے تمام اہل علم اور علماء، سلف اور خلف سب کہتے ہیں کہ علم وہی قابل قبول، نفع بخش، وہی بہترین علم ہوگا، درست علم، جو کسی استاد اور ماہر علم کے پاس بیٹھ کر کے اس کی شاگردی اختیار کر کے سیکھا جائے گا، وہ علم معتبر ہوگا۔ اگر کوئی انسان استاد کے بغیر علم حاصل کرے گا تو وہ امت کو نقصان زیادہ پہنچائے گا، فائدہ کم پہنچائے گا۔ آج یہ فتنہ بڑا عام ہو گیا ہے۔ استاد سے علم حاصل کرنا، لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے۔ آج یوٹیوب، نیٹ اور اپنے سے ریسرچ کرنے کا بھوت سوار ہوتا ہے، ہم ریسرچ کر لیتے ہیں۔ دوستو یہی آج کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے، اور یہی ہے جو امت کے لیے فتنے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے دور میں دیکھیں گے تو جتنے فتنے امت میں پیدا ہوئے ہیں، خود آپ کے ہندوستان کے اندر، متحدہ ہند، بر صغیر پاک و ہند کے اندر، انگریز کے زمانے سے لے کر کے آج تک جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، تقریباً ہر فتنے کے پیچھے وہی انسان ہوگا جو اپنے آپ کو عالم کیا، کہا ہم ریسرچ کرتے ہیں، اور استاد کے پاس بیٹھ کر کے علم نہیں حاصل کیا۔ پہلے استاد کے پاس کتاب و سنت سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے، علم حاصل کرتے، استاد سے علم حاصل کرتے تو یقیناً آپ کا علم آپ کی حفاظت کرتا، ضلالت و گمراہی سے بچاتا۔ پچھلے دور میں دیکھتے ہیں جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک کا قائد اور رہنما کسی عالم کے پاس، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے دین نہیں سیکھا، علم نہیں حاصل کیا۔ اگر دوستو عربی زبان علم سیکھنے کے لیے کافی ہوتی تو صحابہ کرام کی زبان تو عربی تھی، اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ اپنے سے قرآن سمجھ لیتے۔ نہیں، یہ دین ہے، اس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا استاد پر موقوف ہے۔ استاد سے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کسی عالم کے پاس تھوڑا سا ٹائم نکالیں، بیٹھیں، اس سے رابطے میں رہیں، اس سے ملتے جلتے رہیں، اس سے پوچھتے رہیں۔ کوئی بھی معاملہ آ جائے اپنے سے فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے استاد عالم سے پوچھیں، تاکہ آپ کی صحیح رہنمائی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، اور اگر بغیر استاد کے علم حاصل کریں گے تو اللہ رسول شاہ فرماتے وہ علم کبھی معتبر اور صحیح نہیں ہوگا۔
ہمیشہ وہ علم غلط ہوگا، نقصان کم ہوگا، فائدہ کم پہنچائے گا، امت کو نقصان زیادہ دے گا۔ نمبر 2، والفقہ بالتفقہ، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے دین کے سمجھانے والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ کو دین سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے کسی ایسے عالم کے پاس بیٹھیں جو آپ کو دین سمجھا سکے۔ اپنے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ غلط راستے پر چلے جائیں، جیسے آج تک دنیا میں ہوتا آیا ہے۔ جتنے بھی گمراہ ہوئے سب کے پیچھے یہی تھا کہ انہوں نے کبھی استاد سے ایک جگہ بیٹھ کر کے دین کو نہیں سمجھا، اپنے سے کوشش کیے اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبے کے مصداق بن گئے۔ نمبر 3، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، تو یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دوستو، دین سیکھنا ہے، استاد سے سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، کسی استاد اور عالم کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ اپنے سے جب سیکھیں گے تو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ سن خاص انما العلم بالتعلم، لوگوں علم وہی درست ہوگا اور فائدے مند ہوگا جو کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے حاصل کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک چوتھی بات اس کے اندر بیان کی ہے، انما العلم بالتعلم 1، والفقہ بالتفقہ 2، ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہے تو اس کو دین کا عالم اور عالم بناتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ نمبر 4، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کے ذریعے ثابت کیا کہ حقیقت میں عالم کس کو کہتے ہیں اور ہمارا تعلق کس قسم کے عالم سے ہونا چاہیے۔ شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کس کو عالم کہتا ہے، اسلام کس کو عالم کہتا ہے، وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، حقیقت میں تو اللہ تعالی سے خوف کرنے والے، ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں علماء کی بڑی فضیلت بیان کر دی گئی اس آیت کے اندر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالی سے حقیقت میں خوف اور خشیت رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہی ہوتے ہیں۔ علماء ہی اللہ تعالی سے ڈرنے والے، خوف اور خشیت والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف الہی اور خوف خدا، خوف اور خشیت پیدا ہو جائے۔ جس انسان کے دل میں جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا انا عالمکم باللہ واخشاکم للہ، میرے امت کے لوگوں، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کو پہچاننے والا، علم رکھنے والا
اور سب سے زیادہ تم سے ڈرنے والا اللہ تعالیٰ تم میں سب سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان کر دیا کہ صحیح معنوں میں عالم کی پہچان کیا ہے۔ عالم کی پہچان وہ جس کی دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، زہد ہو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اپنے علم کے مطابق علم پر عمل کرنا والا ہو۔ یہ علم ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ اور ہمیں ایسے ہی عالم کے پاس بیٹھ کر کے علم سیکھنے سے صحیح علم حاصل ہوگا۔ یہ بڑی ہی قیمتی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے بعد ہی علم معتبر ہوگا۔ علم عالم سے سیکھنا ہے، اور عالم کون ہے؟ جس عالم کے دل میں اللہ تعالی کا خوف ہو، خشیت ہو، ڈر ہو، اللہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، ایسے انسان کو یہی انہیں کو صحیح عالم کہا جائے۔ ایسے ہی علماء سے ہمیں تعلق رکھنے اور ایسے ہی علماء سے ہمیں علم دین سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے امام دارمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمران المنقری ہیں، کہتے ہیں عمران المنقری کہتے ہیں ہم ایک دن امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا، لیکن عمران المنقری کہتے ہیں کہ میں نے آج تک جو اس سوال کا جواب اور وہ مسئلہ سنا تھا، امام حسن بصری نے جواب اس کے بالکل برعکس دیا، اس کے خلاف دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ما ہکذا قال الفقہاء، امام حسن بصری آپ تو یہ کہتے لیکن علماء اور فقہاء ایسی بات نہیں کہتے جو آپ نے بتایا، وہ تو کچھ اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ فقہاء یعنی علماء تو اس کے علاوہ کچھ اور فتویٰ دیتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا وَهَلْ وَيْحَكَ هَلْ رَأَيْتَ فِقِيهًا، تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے کبھی عالم دیکھا ہے؟ دوستو پہچانو عالم کو، عالم کو پہچانو، کون ہے عالم، عالم کو پہچانو۔ کہتے ہیں وَيْحَكَ، تمہارا بیڑا غرق ہو، بیوقوف، هَلْ رَأَيْتَ فِقِيهًا، کبھی تم نے فقیہ اور عالم دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا بہت کو۔ تو پھر امام حسن بصری نے کہا کہ ہر علم والا عالم نہیں ہوتا، اللہ دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے کل والے پروگرام میں بھی میں نے کچھ ایسی باتیں بتا دی تھی کہ آدمی عالم کب بنتا ہے، عالم کس کو کہتے ہیں۔ آج بھی اسی کی تائید امام حسن بصری کے اس قول کو سن کر کے مزید اس کی تائید ہوگی اور آپ کو یاد بھی آ جائے گا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر علم والا فقیہ نہیں ہوتا، انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بامر دینہ المداوم علی عبادت ربہ۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ فقیہ جس عالم کے اندر، جس علم والے کے اندر چار چیزیں پائی جائیں اس کو کہا جائے عالم کہا جائے، وہ ہے اصل میں فقیہ۔ دین کی سمجھ رکھنے والا وہ ہے جس کے اندر چار خوبیاں پائی جائیں، چار باتوں پر عمل کرتا۔ نمبر ایک، انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا،
فقیہ وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. زاہد، اللہ اکبر، دنیا کی محبت جس کے دل میں نہ ہو، عالم اس کو کہتے ہیں. عالم بننے کے لیے، فقیہ بننے کے لیے، جس کی فضیلت آپ حضرات سن رہے ہیں، ایسا عالم جس کی فضیلت کتاب و سنت کے اندر بیان کی جا رہی ہے، وہی ہوگا جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں. نمبر 1، الزاہد فی الدنیا، دنیا کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہو، اس کے دل میں دنیا کی محبت دین پر غالب نہ ہو، مال کی، دولت کی، عزت کا بھوکا نہ ہو، اس کے اندر زہد ہو. زہد کہتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت پر آخرت کی محبت، دین کی محبت غالب ہو. دین کے لیے تو ساری دنیا چھوڑ سکتا ہے، لیکن دنیا کی کسی چیز کے لیے دین نہیں چھوڑ سکتا ہو. اس کے نزدیک دین کی حقیقت ہے، اہمیت ہے، علم، پیسے کی، مال کی، دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر 2، الراغب فی الآخرہ، عالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر دوسری خوبی یہ ہو کہ الراغب فی الآخرہ، ہمیشہ اس کے آخرت کو، اس کو آخرت کی فکر لگی ہو. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ دی. الراغب فی الآخرہ، دنیا میں اس کے دل میں ہر وقت آخرت کی فکر غالب ہو. سوچتا ہے اتنا صدقہ کر دیں گے تو ہمیں اتنا ثواب مل جائے گا، اتنی نفلی عبادت کر لیں گے تو اتنا اجر مل جائے گا. ہمیشہ اتنا لوگوں کو دین کی تعلیم دے دیں گے تو اللہ مجھے اتنا اجر و ثواب دے دے گا. ہمیشہ ہر وقت اس کے دل میں دنیا سے ہزاروں گنا زیادہ آخرت کی ہوتی ہے. کبھی سوچتا ہے ہمارے اوپر اتنی ذمہ داری اللہ نے ڈال دی ہے، پتہ نہیں ہم سے ذمہ داری ادا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، روتا ہے. یہ اصل میں دوسری خوبی ہونی چاہیے. پہلے زاہد فی الدنیا، نمبر 2 الراغب فی الآخرہ، آخرت سنوارنے کی زیادہ فکر ہو، حساب کتاب کی زیادہ فکر اس کو ہو. نمبر 3 دوستو، انسان کے لیے ضروری ہے البصیر بامر دین ہی، اپنے دین کی، دینی معاملات کو سمجھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے. کیسے بھی فتنے اور معاملات اس کے سامنے آتے ہیں، دین کی سودا بازی نہیں کرتا، دین پر قائم رہ کر کے اپنی دین کی حفاظت کے لیے سارے معاملات وہ سنبھال لیتا ہے. اس کے دل میں اپنے علم کے روشنی میں ہر خوشی غمی کے مسائل، حالات، خوشحالی و تنگدستی کے حالات، حقوق و معاملات میں کیسے بھی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، الجھنے کے بجائے اپنے علم و حکمت کی اور بصیرت کی روشنی میں اس مسائل کو حل کر لیتا ہے. 3 ہو گئے. نمبر 4 المداوم علی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے. ہر وقت اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت اور نیک کاموں میں صرف کرتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 4 چیزیں، تو امام حسن بصری نے اس کو کہتے ہیں عالم. یہ ہے عالم. نمبر 1 ہمیشہ الزاہد فی الدنیا، ہمیشہ دنیا کی محبت پر،
دین کی محبت غالب ہوتی ہے، ہمیشہ دنیاوی چیزوں پر اپنے دین کو غالب کرتا ہے۔ زاہد فی دنیا، مال دولت، عزت قوت طاقت، سب کچھ دین کے بعد ہی اختیار کرتا ہے۔ اس کے نزدیک دین پہلے ہے۔ نمبر 2، انسان ہمیشہ آخرت کی فکر، دنیا کی فکر پر غالب رہتی ہے۔ نمبر 3، البصیر بامر دین ہی، اپنے زندگی کے معاملات اپنے دین کی روشنی میں، علم بصیرت کی روشنی میں حالات کیسے بھی ہوں، وہ اپنے دین کو حفاظت کر کے حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے، دین نہیں متاثر ہونے دیتا۔ نمبر 4، جتنا اس کو وقت ملتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت اور نیکی کے کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے۔ یہ مطلب ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ تو ہو گئی بات۔ امام ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث نقل کیا تو اس میں اللہ 4 باتوں کے بجائے 5 باتیں ہیں، 5 باتیں ہیں اس حدیث میں۔ امام ابو یعلا جو بہت بڑے امام ہیں، اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں تو اس میں ایک 5ویں چیز ہے جو بڑی اہم ہے، وہ سمجھنا ہے۔ 4 چیزیں آپ نے دیکھا۔ نمبر 1، علم بالتعلم۔ نمبر 2، والفقہ بالتفقہ۔ نمبر 3، ومن یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ نمبر 4، وانما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ اکبر۔ یہ تو حدیث سن لیا۔ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس میں ایک 5ویں چیز اور ہے، وہ اس طرح سے ہے، دیکھیں، یا ایھا الناس انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ومن لم یتفقہ یا ومن لم یفقہ لم یبال بہ۔ اللہ اکبر۔ 5ویں چیز کیا ہوئی؟ بڑی اہم ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5ویں چیز یہ ہے کہ ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس کے بعد ایک جملہ اور ہے، ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس کے بعد ہے ومن لم یفقہ لم یبال بہ۔ یہ 5ویں چیز، یعنی اللہ تعالی جس کو دین کی سمجھ نہ دیں، یا جو انسان دین سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اکبر، ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے، ہر چیز کو کوریدتا ہے، لیکن دین سیکھنے کی کوئی فکر نہیں کرتا، زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے، خورد و نوش، نشستن اور برخاستن میں، لیکن دین سیکھنے کی کبھی فکر نہیں کرتا، ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو دین سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کہاں وہ ضلالت و گمراہی میں پڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں۔ وہ شخص کہاں کفر و شرک میں ہے اور کفر و شرک کر کے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ انسان کو اس 5ویں چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جو دین نہیں سیکھتا،
دین سیکھنے میں لاپرواہی کرتا ہے، دین سیکھنے کے لیے ٹائم اور وقت نہیں نکالتا، تو اللہ تعالیٰ ایسا انسان کس پریشانی میں ہے، کس مصیبت میں ہے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ کرتے ہی نہیں۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ 5 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی۔ یہاں ایک چیز بتا دینا ہم چاہتے ہیں، یہ 5ویں چیز جو امام ابو یعلا کی مسند سے ہم نے نقل کیا، سند کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس سند ایک راوی مشہور ہیں، لیکن با اتفاق علماء کہتے ہیں گرچہ سند ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اس کی حدیثوں سے تائید ہوتی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں بیان کرنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوستو اس حدیث پر ذرا غور کریں، اور مقصد یہ تھا کہ علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، معتبر علم، فائدے مند علم کب ہوگا؟ اللہ اس کی طرف نشاندہی کی کہ بالتعلم، کسی استاد، کسی ماہر فن کے پاس بیٹھ کر کے اس دین کو آپ سیکھیں گے، تبھی آپ کا علم خیر و برکت کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے گا۔ ورنہ اگر کسی اور سے اپنی کتاب سے، نیٹ سے بغیر استاد کے علم حاصل کریں گے تو ممکن ہے کہ کسی ضلالت و گمراہی کے شکار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔